ہماری کہانی سیزن 2 ایپیسوڈ 235 اور آج یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ یہ ڈرامہ جو انتہائی کامیابی سے جاری رہا ہے، بہت مزیدار فنی سین بھی آئے، دکھی سین بھی آئے اس ڈرامے پہ۔ 234 ایپیسوڈ اس کی ہو چکی ہیں اور 235 اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم لاسٹ ایپیسوڈ کا ہی ریویو پیش کریں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، اب جو ہے فضا کا وقت بھی قریب آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ امید سے ہوتی ہے، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہوتا ہے، اور جو ہے جمیل اور سمرہ کی شادی کی بھی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے۔ ایپیسوڈ 235 میں ان کی شادی بھی ہونی ہوتی ہے۔ سارے سوئے ہوتے ہیں، فخری، ارسلان، گھر میں سب سوئے ہوتے ہیں۔ سمرہ ایک دم اٹھتی ہے اور سب کو اٹھاتی ہے کہ جلدی کرو، جلدی اٹھو سارے، آج میری شادی ہے، سب بہت سارے کام کرنے والے ہیں، ہم نے جو ہے کیفے میں جانا ہے، بہت سارا کام سنبھالنا ہے۔ سارے اٹھ جاتے ہیں، اسی ٹائم دروازہ کھڑکتا ہے اور زین صاحب بھی آ جاتے ہیں شادی میں شرکت کے لیے۔ فضا ان کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سب کیفے چل جاتے ہیں۔ تران بھی اپنے ریسٹورنٹ میں موجود ہوتا ہے، جمیل اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ بھی تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ اسی ٹائم وہ بندے آ جاتے ہیں وہاں پہ جو کہ یہ زمینیں خالی کروانا چاہتے ہیں، اور تران سے آ کے جو کہتے ہیں، یعنی کہ پڑوسی کی بات کر رہا ہوں، کہ پڑوسی آ جاتے ہیں جو کہ زبردستی زمینیں خالی کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں یا خالی کرنے کا، یہ جگہ چھوڑنے کا۔ تو تران آگے یہی کہتا ہے کہ ہم جلد ہی ہم اس کا بھی کوئی حل نکال دیں گے۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو جس بندے نے آفر کی تھی پچھلی قسط میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو بیچنے کے بارے میں وہ سوچتے ہیں۔ کیفے میں جو ہے سمرہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہے، ساری تیاریاں جاری ہوتی ہیں اور میز ٹیبل وغیرہ سیٹنگ وغیرہ ہر چیز کر رہی ہوتی ہے۔ اسی ٹائم جو حکمت ہے وہ سمرہ کو کہتے ہیں کہ دیا کا پوچھے، دیا اب تک کیوں نہیں آئی، کہیں وہ جرمنی تو نہیں چلی گئی۔ سمرہ جو دیا کو فون کرتی ہے، دیا جو کہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے، سمرہ اس کو کہتی ہے آنے کا کہ شادی ہے، اس تیاریوں میں ضرورت ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ تو دیا جو ہے سمرہ کی بات کو کہتی ہے کہ میں ابھی آ رہی ہوں، یعنی حکمت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح دیا اور رحمت کی دوبارہ صلح کروا دی جائے۔ شادی کی تیاری جاری ہوتی ہیں، ڈھول باجے اور ڈانس وغیرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیفے کے سامنے، جو ہے میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، سب جھوم رہے ہوتے ہیں اس میوزک پہ۔ شادی کے مہمانوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے فخری کا، زین کا اور سب تران، جمیل، باسط کا ایک پلان ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان زمینوں کو سستے داموں لے لیا جائے۔ خیر، شادی کا آغاز ہوتا ہے۔ جمیل اور سمرہ جو آ جاتے ہیں، سمرہ دلہن کے لباس میں، جمیل جو ہے دولہے کے لباس میں ہوتا ہے۔ سب مہمان وہاں پہ آ چکے ہوتے ہیں، سب موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو جنہوں نے زمینیں لینی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی ٹائم ایک عالی شاندار قسم کی گاڑی رکتی ہے، جیسے کسی بہت ہی امیر کبیر بندے کی گاڑی ہو۔ ایک نوکر آگے بڑھتا ہے اور گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ سب کی نظریں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں متوجہ گاڑی کی طرف، یہ کون اتنی امیر آدمی اتنی خوبصورت گاڑی میں آیا ہے۔ اسی ٹائم اس گاڑی سے جو ہے اینک پہن کے اور پینٹ کوٹ پہن کے زین صاحب باہر نکلتے ہیں۔ زین صاحب کو دیکھ کے سب یہی سکتے ہیں کہ بہت ہی کوئی عظیم شخصیت ہے اور بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ زین صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور آتے ہی جو ہے کہتے ہیں شادی بہت مبارک ہو، جیب سے سونے کا ہار نکالتے ہیں اور سمرہ کے گلے میں پہنا دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا امپریشن یہی ڈالتے ہیں کہ میں بہت ہی امیر آدمی ہوں، بہت ہی زیادہ پیسہ ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہاں پہ بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے تران کے ریسٹورنٹ کی، مکان کی، سب جو وہ بیچنا چاہتے ہیں، فخری وغیرہ کے مکان کی۔ زین صاحب بڑی بڑی بولیاں لگاتے ہیں کہ میں اتنے کا لے لوں گا، اتنے کا لے لوں گا۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ان زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا بات کریں، ہم اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بولی لگاتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری ایک سکیم ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں تران اور فخری اور باسط وغیرہ کی کہ ہمیں زیادہ زیادہ پیسے مل جائے۔ خیر، بولی میں وہی لوگ جیت جاتے ہیں جو کہ زین کو ایک امیر آدمی سمجھ کے زیادہ سے زیادہ بولی لگاتے ہیں، اور اس طرح جو زمینیں وغیرہ جو وہ چاہتے تھے وہ خرید لیتے ہیں مہنگے داموں۔ اور فخری کا جو یہاں پہ ایک اور منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اسی ٹائم جو پیسوں کا بریف کیس فخری کو دے کے باسط وغیرہ کو دے کے چلے جاتے ہیں اور زمینوں کے کاغذات لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سارے ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں میوزک پہ کہ ان کا یہ بھی پلان کامیاب رہا۔ اس کے بعد باقاعدہ جمیل اور سمرہ کی شادی کا آغاز ہوتا ہے۔ شادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ وکیل جو شادی کروانے والے وہاں پہ ہوتے ہیں، نکاح خواہ کہہ لیں آپ، وہ پوچھتے ہیں سمرہ سے کہ آپ کو قبول ہے؟ وہ خوشی سے کہتی ہے ہاں قبول ہے۔ اسی ٹائم جو ہے جمیل سے بھی پوچھا جاتا ہے، جمیل بھی ہاں کرتا ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے خوشی سے دونوں جو ہے
ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ناچتے ہیں، سارے تالیاں بجاتے ہیں اس بات پہ۔ اسی ٹائم دیا کی وہاں پہ انٹری ہوتی ہے اپنے اسی دوست کے ساتھ۔ رحمت جو ہے اس کو دوست کو دیکھ کے اس کو اور غصہ آ جاتا ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور دیا کی بازو پکڑ کے فوراً سے باہر لے کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ حکمت کا اور سمرا کا ایک اور پلان بھی ہوتا ہے کہ رحمت کی اور دیا کی شادی بھی ہونی ہوتی ہے، یعنی رجسٹرار جو آیا ہوتا ہے نکاح خواہ، اس کو کہا ہوتا ہے کہ دوسری شادی بھی کروانی ہے۔ خیر جو رحمت ہے وہ غصے سے دیا کی بازو پکڑ کے باہر لے جاتا ہے، کہتے تم سمجھتی کیا اپنے آپ کو، پھر تم اس کے ساتھ آ گئی ہو یہ۔ لیکن دیا اور وہ لڑنے لگتے ہیں۔ اسی ٹائم رجسٹرار کہتا ہے کہ رحمت کدھر ہے، اب دوسری شادی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حکمت کہتا ہے میں اس کو لے کے آتا ہوں باہر، اور دونوں لڑے ہوتے ہیں۔ پیلن اور حکمت جو ہے رحمت اور دیا کو اندر لے کے آتے ہیں اور آ کے دونوں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ٹائم جو ہے رجسٹرار کہتا ہے کہ اب میں شادی کا باقاعدہ آغاز کروں، تو یہ دیکھ کے دونوں حیران ہوتے ہیں اور پھر ایک دم ہی جو ہے رجسٹرار کو کہتے ہیں کہ جی کرے، کیونکہ سارے ان کو زور دینا شروع ہوتے دیا کو، دیا چلو جلدی کرو جلدی کرو۔ اسی ٹائم جو وہ اس کا دوست ہے وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دیا سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو یہ جو رشتہ رحمت کے ساتھ قبول ہے۔ دیا ہاں کرتی ہے، رحمت بھی ہاں کرتی ہے اور دونوں گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد کہ یہاں پہ آخری ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ 235 میں رحمت اور دیا کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کی خوشی میں سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ٹائم جو ہے فضا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بھی آن پہنچتا ہے۔ افراتفری مچ جاتی ہے، سارے جو ہے فضا، باسط اور تران، جمیل سارے باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ باسط گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، فضا کو اس میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے۔ فضا جو ہے اونچی اونچی چیخ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہسپتال میں ویل چیئر پہ بٹھا کے آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کی ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اور جو ہے بیٹی کو اپنی گود میں رکھتی ہے اور سارے جو ہے خوش ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا دن ہوتا ہے آخری قسم ان سب کے لیے۔ سارے ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پہ فریدہ بھی آ جاتی ہے اور فضا یہی کہتی ہے کہ اب تمہیں جو ہے فریدہ سے بھی شادی کر لینی چاہیے، یعنی یہاں پہ فریدہ اور تران کی بھی صلح ہو جاتی ہے اور دونوں آپس میں ساری جو ہے پریشانیاں یا رنجشیں جو ہوتی ہیں وہ بھلا کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ رحمت، حکمت اور دیا اور زین صاحب ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اسی ٹائم ان کو خیال آتا ہے کہ فخری اور اسلام کدھر ہے، کہیں وہ پیسے لے کے پھر تو نہیں بھاگے۔ یہ سوچنا ہی تھا تو سارے بھاگتے ہیں ہسپتال کی طرف کہ دیکھیں ہسپتال میں تو نہیں ہے۔ ہسپتال میں فخری اور اسلام نہیں ہوتے، وہ وہاں جا کہتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں مل رہے۔ مجھے تو لگتا ہے فخری نے پھر اپنی وہی عادتیں اپنا لی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہے، فخری اور اسلام آ جاتے ہیں، حالانکہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیسے لے کے وہ کدھر چلے گئے، لیکن فخری جو ہے آ کے بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے مکان خرید لیا ہے، موبائل پہ مکان کی تصویر دکھاتا ہے کہ اب ہم بڑے گھر میں رہیں گے۔ یہ سن کے جو ہے سارے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس ٹائم جو ہے پھر فضا کو چھٹی ہو جاتی ہے، ہسپتال سے گھر آ جاتے ہیں۔ گھر سارے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور باتوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ایک دم دروازہ کھڑکتا ہے۔ سمرا باہر جاتی ہے تو ایک بچہ باہر، چھوٹا سا آپ کہہ لیں پیدا ہوا بچہ، جو کہ ایک ٹوکری میں پڑا ہوتا ہے، کوئی جو اس گھر کے آگے رکھ کے چلا جاتا ہے۔ سمرا حیران ہوتی ہے، ادھر دیکھتی ہے کہ بچہ کس نے رکھا ہے، لیکن خیر وہ بچے کو اٹھا کے اندر لے آتی ہے۔ اندر آ کے اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ بچہ کس کا ہے۔ اب بچے کے ساتھ ایک کاغذ ہوتا ہے لیکن اس پہ اس کے باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جمیل، سمرا پوچھتے جمیل یہ کیا تمہارا ہے؟ جمیل کہتا ہے توبہ استغفر اللہ۔ فضا پوچھتی ہے تران سے کہ یہ تمہارا ہے؟ تو تران کہتے ہیں کیا بات کر رہی ہو؟ فضا جو ہے عباس کی طرف دیکھتی ہے اور زین صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ارسلان سے پوچھتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ بچہ کس کا۔ سب کہتے ہیں ہمارا کہاں سے آ گیا۔ بچے کے جو ہے کپڑے کے نیچے ایک اور فارم پڑا ہوتا ہے جس میں والد کا نام فخری علی بول لکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے سارے کہتے ہیں بابا، اس کے بابا کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہاں پہ سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک خوشحال فیملی بن جاتی ہے۔ وہ جو دوسرا بچہ جو آتا ہے وہ بھی فضا کی گود میں رکھا جاتا ہے کہ اب یہ دونوں بچوں کو پالے گی، بیٹے اور بیٹی کو۔ سارے جو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ ہی جو ہے ہماری کہانی ایپیسوڈ 235 یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ ڈرامہ جو ہے بہت زبردست رہا ہے۔ میں نے یہ پہلی قسط سے لے کے آخری قسط تک اس ڈرامے کو دیکھا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ مجھ سمیت اور بہت سے شائقین نے اس ڈرامے کو پسند کیا ہے، اور بے شک یہ ڈرامہ جو ہے ایک یادگار لوگوں کے ذہنوں پہ چھوڑ گیا ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور ڈرامہ ختم ہونے سے کئی شائقین اداس بھی ہوں گے، لیکن جس ڈرامے نے شروع ہونا ہوتا ہے اس میں ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔
یہاں پہ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لیٹسٹ ترکی ڈراموں کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔